السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کی کہانی۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں سے بات کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ پرندوں ہی نہیں، درندوں، چرندوں اور دیگر تمام مخلوق کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں، جنوں، چرندوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کی بہت بڑی تعداد شامل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت روب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنی مقررہ حدود سے ادھر ادھر ہو جائے۔ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سر کرتا، دریاؤں کو عبور کرتا، یہ عظیم الشان لشکر اس وقت ایک بڑی وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ وادی نملہ یعنی چونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھیں۔ ان چونٹیوں کی ایک ملکہ تھی۔ ملکہ چونٹی اپنی رعایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بڑی خوبی سے چلا رہی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ ملکہ چونٹی بہت سی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی کہ اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رہ گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ اوہ، لگتا ہے کوئی زبردست فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ زمین کی دھمک سے محسوس ہوتا ہے کہ لشکر میں بھاری بھرکم جانور بھی شامل ہیں۔ ہو نہ ہو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج ہے، اس نے کہا۔ دیگر چونٹیوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ وہ اور دیگر چونٹیاں اس سمت دیکھ رہی تھیں جدھر سے لشکر کی آمد متوقع تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ پھر جلد ہی فوج بالکل قریب آ پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مخصوص تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، خبردار، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ رہی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چونٹیاں فوراً اپنے اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلا شبہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ تم لوگوں کی کثیر تعداد اس وادی میں بسی ہوئی ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے اور ان کی فوج میں شامل انسانوں اور جانوروں کے پیروں تلے ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک چونٹی کی ملکہ کی آواز پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کا جان و مال کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے اور اس کے تحفظ کا انتظام کرنا چاہیے جس طرح اس ملکہ چونٹی نے کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بار طویل عرصے تک بارش ہی نہ ہوئی۔ کھڑی فصلیں مرجھا گئیں، نئی فصلیں پیدا نہ ہو سکیں، درخت سوکھ گئے، جہاں دریا اور نہریں تھیں وہاں دھول اڑنے لگی، حتیٰ کہ کنویں بھی خشک ہو گئے۔ غرض قحط کی سی صورتحال ہو گئی۔ انسان اناج کے دانے دانے کو اور جانور چارے کے تنکے تنکے کو ترس گئے اور بڑے پیمانے پر اموات کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے۔ وہ ایک میدان کی طرف جا رہے تھے تاکہ وہاں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور بارش کے لیے اجتماعی دعا کریں۔ اچانک ایک مقام پر
ٹھٹک کر رک گئی۔ ان کو رکتا دیکھ کر ان کے ساتھی بھی ٹھہر گئے۔ وہ سب اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں چند قدم کے فاصلے پر ایک چونٹی اپنے اگلے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، یا رازق و رازق، یا حی یا قیوم، ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور ہر پل تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ بارشیں نہ ہونے سے انسان اور حیوان سب ہی پریشان ہیں۔ خوراک اور پانی نہ ہونے سے ہماری زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ہمیں بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ کر، ہم پر اپنا رحم فرما، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ باران رحمت بھیج کر ہماری خشک وادیوں کو سیراب فرما دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر اپنی قوم سے فرمایا، چلو واپس چلو، اب ہماری دعا کی ضرورت نہیں۔ ایک حیوان کی دعا نے ہمارا کام کر دیا، اب ہمارے طلب کے بغیر بارش ہوگی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا اور دھواں دار بارش ہوئی جس نے پوری وادی کو جل تھل کر دیا۔ تو دوستو، یہاں یہ کہانی ختم ہوئی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔